کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، بغیر ستون کے اور بغیر کھمبوں کے میں نے آسمان کی چھت لٹکا دی۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا۔ 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ یہ گرمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے۔ 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا۔ رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے، جب تمہاری تھکن اتر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں، تم پھر محنت کرتے ہو۔ ہم تمہارے اناجوں میں، ہم تمہارے کھیتوں میں اناج پیدا کرتے ہیں، بارش ہم برساتے ہیں، اناج کا دانہ ہم بڑا کرتے ہیں۔ تم گیہوں کا 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس کو 100 دانے ہم بناتے ہیں۔ تم چاول کا 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس کے 100 دانے ہم بنا دیتے ہیں۔ نکاح کر کے تم بیوی کو صرف رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہو، تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو، لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ایک حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارا ہم بناتے ہیں، ہڈیاں ہم بناتے ہیں، اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں، اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں، اس کا انگوٹھا ہم بناتے ہیں، اس کا فنگر ہم بناتے ہیں، اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ ہڈیاں ہم بنائیں، بنا سوا کر درست ہم کریں، خون ہم دوڑائیں، ہزاروں تاروں کا دماغ میں کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم دیں، یہ سارے کام ہم کریں۔ اور جب یہ 9 مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے تو کہہ دو کہ اس کو بریلی والے نے دیا، اس کو اجمیر والے نے دیا، اس کو بدایوں والے نے دیا، اس کو کچھوچا والے نے دیا، اس کو پھلواری والے نے دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سارے کام ہم کریں اور جب جیتا جاگتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن سے منتیں اور سمانتیں مانگتے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کہ بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات۔ سمجھے؟ شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا ہے۔ تو آئے معاذ، شرک مت کرنا کچھ بھی، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، نوجوانوں، آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال و دولت سے نکال دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا؟ کہیں رہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، دیکھا نہیں تھا۔ اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا، اسماعیل کی بیوی نے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی بہت برا ہے۔
بہت برا. ہاں صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے. بہت برا حال ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی. تو کیا کہا بہو, کیا کہا اسماعیل کی بیوی کا جی جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا, ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو, چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ بیوی دیکھتی ہے, کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے, دروازہ بھی ٹھیک ہے, یہ بڈھا سٹیا گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. چوکھٹ بالکل صحیح ہے, سردیوں میں دھوپ آتی ہے, گرمیوں میں ہوا آتی ہے, چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے, یہ بڈھا سٹیا گیا. اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا. کہ اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام کہا. اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے. کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے, تو میں نے کہا بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا ایک بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, چوکھٹ بدل لو. کہا کیا کہا؟ تو گھر کی چوکھٹ بدل دو. سٹیا گیا تھا بڈھا. اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سٹیایا, تم سٹیا گئی ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا. جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو. تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے, یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر. میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو, یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. آئے میری بیوی, میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. چوکھٹ بدل دی. آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے. اماں کو چھوڑ, باپ کو چھوڑ, ادھر رہے میرے ساتھ. ساس سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے. میرا باپ ہے, تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے. گھر کے حالات چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. آج عورتیں بیچاری تھوڑے سے غصہ ہوں گی. میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے, نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. 2 دن کا جلسہ تھا, ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے, دوسرے دن عورتوں کے. جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی, جس دن عورتوں کے حقوق بتائے مردوں نے گالی دی. اس دن سے میں دونوں کے برابر لے کے چلنے لگا. تو یہ ہوتا ہے. طلاق دے دی. اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی, ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام, دروازہ کھٹکھٹایا. دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی. جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھنا, اس چوکھٹ کو مت بدلنا. وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڈھا سٹیا گیا. ارے بدلنے کون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا. اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے. اچھا ایک بات سنو, پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا ہے. میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے, اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں. اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے, چوکھٹ بدل دو. آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے, پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے. فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی, پونڈس نہیں لائے, کریم نہیں لائے,
ارے ساڑی لے کے آنا چاہیے تھی، جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہو، کیا دیا تم نے؟ ہر بات پر روزانہ 20 اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے کتنی نافرمانی ہوتی۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے، نکال دیں۔ اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں، بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات، آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے کوڑی، پیروں سے لنگڑی، اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا، اپنی کمر پر لادا اور عمرے کے لیے لے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی، بٹھال دیا اور طواف کر لیا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا، پیٹھ پر لادا اور طواف کرایا۔ ایک چکر ہو گیا، 2 چکر ہو گیا، تیسرا چکر ہو گیا، چوتھا چکر ہو گیا، 5واں چکر ہو گیا، 6واں چکر پورا، اور 7واں چکر لگاتے لگاتے اس کی مڈ بھیڑ حضرت عمر سے ہو گئی۔ 7ویں چکر میں عمر فاروق مل گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے، اپنے پیٹھ پر لادا ہے، اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ 7واں چکر ہے، اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا، سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے، اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں، نرم کر کے میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، میں اپنی ماں کے کپڑے دھلتا ہوں، اپنے ماں کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے دوست میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں۔ کہا امیر المومنین کتنا حق ادا کروں، کتنی خدمت کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب حق ادا ہوگا، لیکن تیرے سوال کا جواب اتنا میں ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا، تو نے اپنی پیٹھ پر لادا، تو نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے، کھانا تو کھلاتا ہے، پکاتا تو ہے، کپڑے تو صاف کرتا ہے، پیشاب و پائخانہ تو صاف کرتا ہے، ان سب کے کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سن، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، ڈلیوری کے وقت جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد ذہن، عورت کو جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے، اس درد کے موقع پر تیری ماں کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی آہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی وہ کتنی خدمت کر رہی ہے، اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تصور کریں آپ، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی والداک، کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا
تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن، جہاد اسلام کا ایک شعار، جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ، جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں، لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، کافر کے ہاتھ مارا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دیکھ کر کہے گا آئے فرشتوں، میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں، یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا، جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق، لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے، پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو، پھر تم جا سکتے ہو۔